بہت سال پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں مراد علی نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ اپنی ماں اور 2 چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک کچی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ غربت اس کے گھر کا دائمی ساتھی تھی۔ مراد علی تعلیم یافتہ نہ تھا، اس لیے اسے کوئی اچھا روزگار نہ مل سکا۔ وہ دن بھر گاؤں کے بازار میں لوگوں کا بوجھ اٹھاتا یا کھیتوں میں مزدوری کرتا، لیکن کمائی اتنی کم ہوتی کہ گھر کا چولہا مشکل سے جلتا۔ اس کی ماں کی صحت کمزور تھی اور چھوٹے بھائی بہن بھوک سے نڈال رہتے۔ یہ سب دیکھ کر مراد علی کا دل غموں سے بوجھل رہتا۔ وہ اکثر راتوں کو سوچتا کہ کیا اس کی زندگی ہمیشہ ایسی ہی مصیبتوں میں گزرے گی۔ ایک شام وہ اپنی جھونپڑی کے باہر زمین پر بیٹھا گہری سوچوں میں ڈوبا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک بکری پر پڑی جو گاؤں کے کچے راستے سے گزر رہی تھی۔ بکری کے گلے میں گھنٹی بج رہی تھی اور وہ مراد علی کے گھر کے قریب آ کر رک گئی۔ مراد علی کو غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ جانور اس کے گھر کے آس پاس کیوں بھٹک رہا ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور بکری کو بھگانے لگا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ وہ جانوروں کو اپنے قریب دیکھ کر جھنجلا اٹھتا اور انہیں ڈرا کر بھگا دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ ایک دن مراد علی اتنا مایوس ہوا کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی ختم کر دے گا۔ وہ گاؤں سے باہر ایک پرانے تالاب کے کنارے پہنچا اور پانی میں چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ اچانک ایک بوڑھے بابا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ قریب ہی ایک پیپل کے درخت کے نیچے لاٹھی ٹیکے بیٹھے تھے۔ انہوں نے زور سے پکارا، اے جوان، رک جا، یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ مراد علی رک گیا اور ان کی طرف مڑا۔ بوڑھے بابا نے اسے قریب بلایا اور کہا، زندگی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اسے یوں ضائع کرنا گناہ ہے۔ بتا کیا مصیبت ہے جو تجھے اس حال تک لے آئی؟ مراد علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، بابا، میری زندگی دکھوں کا پہاڑ بن چکی ہے۔ غربت اور بھوک نے ہمیں جکڑ رکھا ہے۔ میں دن رات محنت کرتا ہوں مگر ناکامی اور غم ہی میرا حصہ بنتے ہیں۔ بوڑھے بابا نے شفقت سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹے، مایوسی شیطان کی چال ہے۔ اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے۔ اگر تو اپنا وقت بدلنا چاہتا ہے تو میری ایک بات مان لے۔ مراد علی نے عاجزی سے کہا، بابا، آپ جو کہیں گے میں مانوں گا، بس مجھے بتائیے کہ میری زندگی کیسے سنورے گی۔ بوڑھے بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہر صبح اپنے گھر کے باہر جانوروں کے لیے روٹی رکھا کر، خاص طور پر اس بکری کے لیے جو تیری جھونپڑی کے قریب آتی ہے۔ اسے پیار سے کھانا کھلایا کر اور کبھی اسے نہ بھگایا کر۔ مراد علی حیران ہوا اور بولا، بابا، اس بکری سے میری قسمت کا کیا تعلق؟ میں تو اسے ہمیشہ بھگاتا ہوں۔ بوڑھے بابا نے نرمی سے کہا، بیٹے، اللہ کی مخلوق میں خیر اور برکت چھپی ہوتی ہے۔ جب تو ان کی خدمت کرے گا، اللہ تیری زندگی میں رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ تیرا امتحان ہے مراد علی۔ مراد علی نے بوڑھے بابا کی بات مان لی۔ اگلے دن سے اس نے اپنی جھونپڑی کے باہر ایک پرانے تشت میں روٹی کے ٹکڑے رکھنا شروع کر دیے۔ شروع میں اسے عجیب لگا، لیکن جب بکری آ کر روٹی کھاتی اور اس کی گھنٹی کی آواز گونجتی تو مراد علی کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگتا کہ شاید اس کی زندگی بدل جائے۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ بوڑھے بابا کے پاس گیا اور کہا، بابا، میں نے آپ کی بات مانی اور بکری کے لیے روٹی رکھنا شروع کر دی۔
اب مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر کا ماحول کچھ ہلکا ہوا ہے۔ کیا واقعی میرا اچھا وقت قریب ہے؟ بوڑھے بابا نے مسکرا کر کہا، بیٹے، یہ تو بس ابتدا ہے۔ جانور اللہ کی رحمت کا پیغام لاتے ہیں۔ ان کی خدمت کر اور صبر کے ساتھ محنت جاری رکھ، تیرا وقت ضرور بدلے گا۔ ایک دن جب وہ بازار میں مزدوری کی تلاش میں بیٹھا تھا، ایک تاجر اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اے جوان، میں نے دیکھا کہ تیرا رویہ جانوروں کے ساتھ بہت نرم ہے اور مجھے یہ بہت پسند آیا۔ تیری یہ نیکی اور صبر دیکھ کر میرا دل خوش ہوا۔ میں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر رہا ہوں۔ اگر تو میرے ساتھ کام کرے تو میں تجھے مناسب معاوضہ دوں گا۔ مراد علی کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگی۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ تاجر نے اسے اپنی دکان پر رکھ لیا، جہاں وہ اناج اور دیگر سامان بیچتا تھا۔ مراد علی نے ایمانداری اور محنت سے کام شروع کیا۔ کچھ ہی مہینوں میں تاجر نے اسے اپنی دکان کا نگران بنا دیا۔ مراد علی کی محنت سے دکان کا کاروبار بڑھنے لگا۔ اس نے اپنی کمائی سے ماں کا علاج کروایا، بہن بھائیوں کے لیے کپڑے اور کھانا خریدا اور اپنی جھونپڑی کی مرمت کروائی۔ آہستہ آہستہ اس کے حالات بہتر ہونے لگے۔ ایک دن تاجر نے کہا، مراد علی، تیری ایمانداری اور محنت نے مجھے متاثر کیا ہے۔ میں اب اپنے شہر واپس جا رہا ہوں۔ یہ دکان اب تیری ہے۔ مراد علی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے رب، تو ہی عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور مراد علی کی دکان گاؤں کی مشہور دکانوں میں شامل ہو گئی۔ اس نے ایک مضبوط گھر بنوایا اور اس کے دروازے پر یہ آیت کنندہ کروائی، اے اللہ، تو ہی بادشاہی کا مالک ہے۔ تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ وہ ہر روز اپنے گھر کے باہر جانوروں کے لیے روٹی اور پرندوں کے لیے دانہ رکھتا۔ غریبوں کے لیے اس کا گھر ہمیشہ کھلا رہتا۔ ایک دن ایک کمزور بوڑھا آدمی اس کے گھر آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بھوک نے اسے نڈال کر دیا تھا۔ مراد علی نے اسے عزت سے بٹھایا، کھانا کھلایا اور نئے کپڑے دیے۔ جب وہ بوڑھا جانے لگا تو اس نے مراد علی کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹے، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ میں وہی ہوں جس نے کئی سال پہلے بازار میں تجھے حقیر سمجھا اور تجھ سے بدتمیزی کی تھی۔ مراد علی نے مسکرا کر کہا، بابا، وہ بات میں بھول چکا ہوں۔ اس وقت بھی میرا رب میرے ساتھ تھا اور آج بھی وہی میرا سہارا ہے۔ بوڑھے نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا، میں نے اپنی دولت پر غرور کیا اور آج میں خالی ہاتھ ہوں۔ تیری نیک دلی نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ مراد علی نے اسے دلاسا دیا اور کہا، مایوس نہ ہو، اللہ رحیم ہے۔ یہ کچھ پیسے لے اور اپنی زندگی دوبارہ شروع کر، بس اللہ پر یقین رکھ۔ بوڑھا دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر، محنت اور اللہ کی مخلوق سے محبت انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔